بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہوں گے اور میری ویڈیو کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیے ساتھیوں، دیر کس بات کی ہے، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک نہایت ہی عقل مند وزیر رہتا تھا اور اپنی دانائی کی وجہ سے وہ لوگوں میں بیربل کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دن جب بیربل محل میں موجود تھا تو دو آدمی وہاں آئے۔ پہلا آدمی کہنے لگا، جناب عالی، میرا نام داس ہے اور میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ میری زمین کے کنارے پر ایک آم کا درخت ہے۔ جناب عالی، میں نے اپنی زمین کے کنارے پر آم کا درخت اگایا، مگر بدقسمتی سے وہ درخت اس آدمی کی زمین میں اگ گیا، مگر پھر بھی آم کے درخت کا جھکاؤ میری زمین کی جانب ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ درخت میں نے اگایا ہے، اس لیے اس درختوں کے آموں پر صرف میرا حق ہے۔ بیربل نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ دوسرا آدمی پہلے تو ہچکچایا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، عالی جاہ، میرا نام راج ہے اور میں ایک کسان ہوں۔ یہ درست ہے کہ آم کا درخت اس کی زمین اور میری زمین کے کنارے پر اگا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آم کے درخت کا جھکاؤ میری زمین سے زیادہ اس کی زمین کی طرف ہے، مگر عالی جاہ، اس درخت کو میں نے پروان چڑھایا ہے، اس کا میں نے ایک بچے کی طرح خیال رکھا ہے، میں نے اسے ایک بڑا درخت بننے تک بھینسوں اور بکریوں سے بچائے رکھا۔ عالی جاہ، میں ہی درخت کے آموں کا حقدار ہوں۔ بیربل نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، یہ ایک مشکل معاملہ ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے ایک دن چاہیے کہ اس درخت کے آم کسے ملنے چاہیے۔ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو بیربل نے اپنے کسان کو ایک سپاہی کو بلایا اور اس سے کہا کہ شام کا انتظار کرو، پھر ان دونوں میں سے باری باری ہر آدمی کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ چور تمہارے درخت سے آم چوری کر رہے ہیں، دیکھنا کہ ہر کوئی کیا تاثرات ظاہر کرتا ہے اور پھر مجھے بتانا۔ سپاہی نے ایسا ہی کیا جیسا بیربل نے کہا تھا۔ پہلے وہ داس کے پاس گیا۔ جب داس نے سنا کہ چور اس کے درخت سے آم چوری کر رہے ہیں تو اس نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، میں اس کے بارے میں ضرور کچھ کرتا، مگر ابھی میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، بعد میں آ کر دیکھوں گا۔ پھر سپاہی راج کے گھر گیا۔ جیسے ہی اس نے راج کو بتایا کہ چور تمہارے درخت سے آم چوری کر رہے ہیں تو وہ فوراً لاٹھی لے کر آم کے درخت کی جانب بھاگا۔ وہ چوروں کا پیچھا کرنے کے لیے آم کے درخت کے ساتھ راستے پر بھاگا، مگر جب وہ آگے پہنچا تو اسے چور نظر نہ آئے۔ اس نے سوچا کہ لگتا ہے چوروں کو میری آمد کا پتہ چل گیا، اسی لیے وہ بھاگ گئے۔ سپاہی محل واپس لوٹ گیا اور اس نے جا کر بیربل کو بتایا کہ کیا ہوا۔ اگلے دن راج اور داس بیربل سے ملنے کے لیے آئے۔ داس نے بیربل سے پوچھا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آم کا درخت کس کا ہے عالی جاہ؟ بیربل کچھ لمحے سوچنے لگا اور پھر بولا، درخت تم دونوں کی ملکیت ہے، اگرچہ یہ دونوں کی زمین پر اگا ہے، مگر تم میں سے ایک شخص نے درخت اگایا ہے۔ دونوں حیران دکھائی دینے لگے۔ پھر بیربل کہنے لگا، میں یہ مسئلہ حل نہیں کر پایا، اس لیے میں اس درخت کو تم دونوں کے درمیان برابر تقسیم کروں گا۔ میں اس درخت کے سارے آم توڑ کر تم دونوں کے درمیان تقسیم کروں گا اور پھر درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو بھی تم دونوں کے درمیان برابر تقسیم کروں گا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ساتھیوں، یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ساتھیوں، داس خوشی سے اچھلا اور کہنے لگا، عالی جاہ، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، آپ واقعی ایک ذہین آدمی ہیں۔ راج زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، نہیں، اس درخت کو مت کاٹیے، میں نے 7 سال اس کا خیال رکھا ہے، اسے مت کاٹیے، اگر آپ سارے آم داس کو دے دیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس درخت کو مت کاٹیے۔
بیربل کھڑا ہوا اور اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہنے لگا، سپاہیوں، داس کو گرفتار کر لو، وہ جس نے اس درخت کو پروان چڑھایا اور اس کا خیال رکھا، وہ راج ہے، کیونکہ اس نے درخت کے پھلوں کی قربانی منظور کر لی مگر درخت کو زندہ رکھنے کی گزارش کی۔ ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو راج کی طرح درختوں کو زندہ رکھیں اور اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھیں۔ دربار میں موجود ہر شخص بیربل کی دانائی اور عقل مندی کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور سب بیربل کی دانائی کے قائل ہو گئے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملوں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔